اچھا، جادو جو ہے وہ کیا ایک اتنا آسان مرحلہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر جادو کرا دیتا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا کامن پرابلم چلتا آ رہا ہے بڑے عرصے سے کہ کسی شخص کی زندگی میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، وہ اپنی ناکامی کو قبول نہیں کرتا، وہ یہ نہیں مانتا کہ میری غفلت ہوئی اور میں نے کوئی ناکامی اس لیے دیکھی کہ میری غفلت کی وجہ سے ہی ہوئی ہے، وہ اس کا الزام فوراً ٹھہرا دیتا ہے کہ مجھ پہ کسی شخص نے جادو کرا دیا ہے۔ جادو کرانا کیا اتنا ہی آسان ہے کہ کوئی شخص ہر دوسرے پہ جادو کرائی جا رہا ہے؟ یعنی پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جادو ہے کیا۔ ٹھیک ہے، جادو اس امر مخفی کو کہا جاتا ہے جو عالم عناصر پہ اثر ڈال سکے، صحیح، یا جادو اس چیز کو کہا جاتا ہے جو حقیقی تصویر کے جائے دوسری تصویر دکھائی جائے، یا جادو اس عمل کو دکھایا جا سکتا ہے جو ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو۔ یعنی کہ جادو ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں پکچر حقیقت میں کچھ اور ہے، دکھائی کچھ اور جا رہی ہے۔ یا جادو ایسا کسی کے ذہن کو متاثر کرنے کے لیے، کسی کے ذہن کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، کسی کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے، کسی کے اندر اپنے خیالات ڈالنے کے لیے، کسی انسان پہ اثر انداز ہونے کے لیے کوئی ایسا عمل کیا جائے تو اسے ہم جادو کے لفظوں میں استعمال کریں گے۔ اب آپ نے جواب کیا کہ یہ کتنا آسان ہے کہ ہر بندہ جادو کر لے۔ ہمارے معاشرے کا پرابلم یہ ہے کہ جادو فیلنگ بعض کا کیوں آتی ہے۔ ہمارے معاشرے جو بندہ بھی ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس میں ہے، اس کو لڑکی نہیں ملی، اس کو نوکری نہیں ملی، اس کا کاروبار نہیں چل رہا، اس کو بڑی گاڑی نہیں ملی، اس کے دوست آگے نکل گئے ہیں، اس کے رشتے دار آگے نکل گئے ہیں، فلاں بچے کا ماؤں کا کیا ہے جی، بچہ اس کا MBBS میں داخل ہو گیا، اس کا بچہ فوج میں چلا گیا، اس کا بچہ بیوروکریٹ ہو گیا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک پریشر کوکر میں زندہ ہے، پریشر کوکر میں زندہ ہر بندہ، مٹیریلزم کا جو طوفان ہے، مٹیریلزم کا جو فریت ہے، وہ دوڑ کھائی جا رہا ہے سب کو۔ ہر بندہ دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں نے اس سے آگے نکلنا ہے۔ جو مادیت پرستی کی دوڑ ہے نا، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ وہ سڑک ہے جس کا اینڈ دوزخ میں ہے۔ صحیح، اور ہر بندہ یاسر بھائی دوڑی جا رہا ہے، دوڑی جا رہا ہے۔ اب ایک بندے کے اندر ٹیلنٹ ہی اگر نہیں ہے، ایک بندہ 50% نمبر لیتا ہے، ڈاکٹر کیسے بنے گا؟ صحیح، ایک بندہ اگر 70% نمبر لیتا ہے، ڈاکٹر کیسے بنے گا؟ اکارڈنگ ٹو ٹیلنٹ اگر کوئی بندہ پرفارم نہیں کرتا تو وہاں ہم کہیں گے جادو ہے۔ صلاحیت کے مطابق اگر بندہ پرفارم کرتا ہے جادو ہے۔ بھی بندہ نکما ہے، بندہ اسکول جاتا ہی نہیں، صحیح، تو آپ کیسے کہ جادو ہو گیا؟ اب ہمارا معاشرہ کہ جب بھی ہمارے معاشرے میں کوئی ہماری خواہش تکمیل نہیں پاتی، ہمارا خواب پورا نہیں ہوتا، ہمارا ارادہ مکمل نہیں ہوتا، ہم فوری طور پہ دیکھتے ہیں شارٹ کٹ کدھر ہے، کوئی ایسی چابی، کوئی ایسی کلید اعظم جس کے جا کے نا ہم اس کو لگائیں اور ہمارا مسئلہ حل جائے۔ اس کا پہلا پھر عمل ہے، دیکھتے فلانا صوفی، فلانا بابا، فلانا درویش، فلانا بنگالی۔ صوفی تو الزام ہوتا ہے، صوفی تو بیچارے ہوتی نہیں، بنگالی بابو جادو۔ ہمارے معاشرے کا اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی نان مسلم سے علاج کروانا ہے۔ اچھا، جادو ٹونے کا جو اہم ایشو ہے نا، اس میں آئے گا کہ پاکستان کے بہت سارے بندے انڈیا، جو امیر لوگ ہیں، انڈیا جاتے ہیں، اور لاہور میں 2-4 ایسے بڑے روحانی مالج ہیں جن کے جو خاندان کہتے ہیں ہم انڈیا سے فلاں پنڈت کو ہائر کر لیا ہے، وہ آپ کے لیے جادو کر رہا ہے، ٹونا کر رہا ہے۔ کچھ بنگلہ دیش جا رہے ہیں، کچھ تھائی لینڈ جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر جادو ہو گیا کہ نورانی علم سے، اسلامی علم سے اس کا علاج نہیں ہونا، اس کا کوئی کالج جادو والا کرے گا، کوئی نان مسلم کرے گا، تو یہ کہ ہمارا حالانکہ قرآن، اللہ تعالیٰ کے نبی اور قرآن پاک میں واضح ہے جادو کرنے اور کرانے والا دونوں دوزخی ہیں، یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، سب کو پتہ ہے۔ میرے پاس لوگ آئیں گے کہ ہمارے کام نہیں ہوئے، میں کہا کام کیا نہیں ہوا جی؟ میرے بیٹے کا امریکہ کا ویزا نہیں لگ رہا، تو میں کہا وہ تو بیٹے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کیا ہے، آپ کا بیٹا کتنا پڑھا ہوا ہے؟ بندہ میٹرک پاس ہے، بینک اسٹیٹمنٹ ہے کیوں نہیں، کیسی ویزا لگے گا؟ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، جب لاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تھا نا، 400 بابے درویش وہاں پہ دعائیں کر رہے تھے، تو لاکو خان نے سارا سر کٹ کے پر ہمارے سی دعائیں کام نہیں کرتے۔ لاکو خان نے بھی کہا تھا، امیر تیمور نے بھی کہا تھا، چنگیز خان نے بھی کہا تھا، جب دلی، بغداد، اصفہان لوٹا، کاش ان کے خزانے فوج بنانے پہ لگے ہوتے، جب ہمارا مقابلہ کرتے، تگڑی فوج ہوتی۔ جب دلی لوٹ کے لے کے گیا، امیر تیمور کہتا ہے کیسے لوگ ہیں یہ، اتنی فوج سے میرے سے 10 گنا طاقتور فوج تیار ہو جانی تھی، یہ فوج میں بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہماری خواہش تکمیل نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں میرے پر فلاں نے جادو کر دیا ہے۔ صحیح، تو کوئی شخص کیسے ڈیفائن کر لے کہ بعض اوقات اللہ کی رضامندی شامل نہیں ہے، آزمائش ہے، تو وہ آزمائش سے گزرتے ہوئے فوراً سے خود سے پرسیو کر لیتا ہے کہ میرے پہ جادو ہو گیا، تو اس کو وہ کس طرح سے؟ میں پھر کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ باصلاحیت ہے، اس کے 95+ والا بچہ ہے، ہمارے معاشرے کا کریم بچہ 95+، ٹھیک ہے، اگر کوئی بچہ 90+ تھرو آؤٹ کر رہا ہے، ایگزام میں آ کے وہ نہیں کر رہا، تو پھر ہم کہیں گے یار اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوگی ہے۔
یا کہ بچہ ہائیلی ٹیلنٹڈ ہے لیکن جب اس کا ایگزام کا جب اس کا ٹیسٹ کا ٹائم آتا ہے وہاں پہ وہ پرفارم نہیں کرتا, پھر ہم کہیں گے یار اس کے ساتھ پرابلم ہو گئی ہے. مسئلہ یہ کہ جب بچے کا ٹیلنٹ ہے 30%, 40%, 50%, ہم اس پہ پریشر کوکر ڈالا ہوا کہ یہ 95+ کرے, تو یہاں تو پہلے ہی طے ہو گیا کہ ہم غلط گھوڑے پہ ریس لگا رہے ہیں, ہمارا گھوڑا ہی اس قابل نہیں ہے. ڈویژن کرنی چاہیے. میں اس کی ذاتی مثال یہاں, یہ 2 میرے 4 بچے تھے, 3 بچے انٹیلیجنٹ تھے, میں کہا ڈاکٹر بن جائیں گے, بن گئے. چوتھا بچہ انٹیلیجنٹ نہیں تھا, میں پتر تو نہیں بننا انٹیلیجنٹ, ادھر آ جا. پیرنٹس کیا غلطی کرتے ہیں؟ اب ہر پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے میرا بچہ کتنے ٹیلنٹ کا. پیرنٹس اپنے بچوں کے ٹیلنٹ, صلاحیت, قابلیت سے ہٹ کے ان سے توقع کرتے ہیں. جب وہ پرفارم نہیں کرتے جادو ٹونے میں گھس جاتے ہیں. ہاں اگر بچہ ٹیلنٹڈ ہے, باصلاحیت ہے, انٹیلیجنٹ ہے, پھر وہ پرفارم نہیں کر رہا تو پھر ہم اس کا علاج بھی آگے بتائیں گے, یہ کریں, اس سے جادو ٹونا ختم ہو جاتا ہے, جادو ٹونا رہتا ہی نہیں. اچھا, علاج کی طرف جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ یہ تو ہو گئی وہ چیزیں کہ کسی شخص کی زندگی میں ناکامیاں آ رہی ہیں یا چلتے ہوئے کام رک گئے ہیں یا وہ اپنے جو اس کے ڈیزائرڈ ٹارگٹس ہیں وہ نہیں حاصل کر رہا, لیکن کچھ ظاہری علامتیں ہیں, اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک واٹس ایپ پہ میسیج ریسیو ہوا اور اس شخص نے مجھے بھیجی کہ یہ کٹس ہیں ان کی کسی ریلیٹیو یا بہن یا بھائی کی, کہ یہ کٹس لگ جاتے ہیں صبح. اچھا, میرے لیے یہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو بچی ہے یہ خود سے جو ہے وہ کٹس لگاتی ہوگی اور یہ بتاتی ہے, لیکن وہ بضد تھے کہ یہ ایسا نہیں کرتی. اس طرح بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں. مجھ سے انہوں نے اس لیے بھیجا کہ کسی کو ریکمینڈ کر دیں آپ. اچھا, اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کپڑے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں, تو وہ میرے ذہن میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ یہ کوئی ٹڈی وہ ایک ہوتا ہے سیکٹ, وہ کاٹ جاتا ہے. اس طرح کی بے شمار چیزیں, خون کے چھینٹے نظر آ رہے ہیں. ایسا یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہوتی ہیں؟ اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں, بڑے آسانی سے کلیئر کریں گے. سوال آپ کا 2 حصوں میں تقسیم ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی پہ حقیقی جادو ہے تو ہم کیسے طے کریں, ڈائگنوز کریں کہ حقیقی جادو ہے ایک, یا اگر کسی انسان پہ جناتی اٹیک ہے تو ہم کیسے طے کریں, کلیئر کریں کہ اس پہ جناتی اثر ہے کہ نہیں. جی سوال ہے نا. جی, یہ سوال. پہلا سوال یہ کہ جس پہ جادو ہوتا ہے نا, اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا نا بغیر ٹیسٹوں کے, یعنی کہ اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آ رہا لیکن وہ بیمار ہے, کوئی پراسرار چیز اس کو کھائی جا رہی ہے. ایک کام, اس کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے بلا وجہ. 2 کام, اس کو گندے خواب آئیں گے, بے ربط خواب آئیں گے. 2 تیسرا کام, چڑچڑا پن, غصہ, کاروبار ہے تو بے برکتی کا شکار ہو جائے گا. خوبصورت ہے تو چہرے پہ دانے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اس کے یعنی کہ مسائل جو ہے نا اس کی کوئی ریزن نظر آتی ہے. اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر کاز ہو, کوئی بیماری ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی کاروبار خراب ہو تو غلطیاں نظر آتی ہیں کہ تم نے یہ بلنڈر کر دیا, تم نے یہ بلنڈر کر دیا, تم نے یہ خوراک کھا لی, یہ کر لی. جب جادو ہوتا ہے نا تو اس کے کازز ہمیں نظر نہیں آتے. ہم کہتے ہیں کہ بندہ تو نارمل ہے بالکل, پھر اس کے بال کیوں گر رہے ہیں, اس کو گندے خواب کیوں آ رہے ہیں, اس کے پھر جو آپ نے بال کٹنے والی بات کی ہے. یا میں ایک اور مثال دوں گا کہ جہاں پہ کچھ لوگ گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں. ہاں جی, چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. اس میں کلیئر کروں گا, 99% چوریاں نوکر اور گھر کے لوگ کرتے ہیں. اصلی جن وہ ہیں. اصل جن وہ ہیں. اچھا, اب یہ طے ہو گیا کہ بال گر رہے ہیں, اس کے چہرے پہ نشان پڑ رہے ہیں, دھبے پڑ رہے ہیں, اس کو ڈرونے خواب آ رہے ہیں, دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے, وسوسہ ہے, وہ پریشان ہے, بے برکتی ہے, لڑائی جھگڑے, بلا بیوی پوری کوشش کری, بندہ لڑی جا رہا ہے, بندہ پوری کوشش بیوی لڑی جا رہی ہے. یعنی کہ ایسے عوامل جن کا کوئی سر پیر نہیں بنتا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جادو ہے. اصل مسئلہ ہے جنات. صحیح. جو جادو کے میں کیسے گھستے ہیں, یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کی نالج کے لیے بہت بڑی حقیقت آج اشکار کرنے لگا ہوں, ان کو کلیئر ہو جائے گی. آپ کوئی بندہ دیکھیں گے یا سر بھی ہر بندے کہیں گے کہ میری پھپھی خواب میں آ کے جادو کرتی ہے, میری چاچی خواب میں کرتی ہے, میری پڑوسن کرتی ہے, میری فلاں 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 کرتا ہے. اب اصل بات کیا ہے, وہ پھپھی, وہ چاچی, وہ چاچا, وہ ماما یہ جادو کرتا ہی نہیں. آپ کو خواب کیوں آ رہے ہیں؟ کوشچن. بندہ کہہ رہا ہے, بندی کہہ رہی ہے کہ میری چاچی جو ہے وہ میرے خواب میں آ کے جادو کر رہی ہے. چاچی میرے پاس آتی ہے, چاچی کہتی مجھے بچوں کی قسم اٹھا لیں, خانہ کعبہ کی قسم اٹھا لیں, اور جو جن پہ الزام ہوتا ہے وہ قرآن, قسم, داتا صاحب, غوث پاک اور وہ نا مکہ مدینہ جا کے قسمیں کھاتے کہ میں نے جادو نہیں کیا. کہتے تو جادو کیتا, مجھے خواب آ رہا ہے. کوشچن آپ کا یہ ہے, اس بندے کو ریپیٹڈلی خواب آتا ہے کہ مجھے کھیر دے گئی, مجھے فروٹ دے گئی, مجھے کپڑے دے گئی, فلاں یہ کر گیا, یہ کر گیا. کرتا کون ہے یہاں پہ؟ وہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے نا, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بڑی اویئرنیس آئے گی. جنات جب بھی انسانی آبادیوں میں آتے ہیں وہ آ کے پہلا اٹیک یہ کرتے ہیں ان کی لڑائی جھگڑے فساد کرائیں. صحیح. شیطان جو شیاطین کا ٹولہ. صحیح. انسانی آبادیوں میں آ کے پہلے آگے اس میں یہ جب ان کی نشانیاں کیا, لیکن یہاں ان کا آنا ضروری ہے. وہ آ کے خواب میں اسی کریکٹر کو دکھاتے ہیں جس پہ آپ کو شک ہے. اچھا.
اچھا میں اس کا میکنزم اب سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خیالات جو ہے یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں, اس کو پیدا کرنے کے پیچھے کیا کوئی عامل ہے جو؟ جنات ہمیشہ آپ کو وسوسہ ڈالتے ہیں, آپ کے خیالات دماغ پہ طے کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک آدھ پوڈ کاسٹ میں یہ سوال شاید کہیں کیا تھا کہ جنات کی کیا اتنی بڑی ضرورت ہے کہ وہ کسی شخص کی زندگی میں داخل ہوں اور اس کا جینا جیرن کر دیں. اچھا کیا آپ نے سوال. حضرت انسان جب اس دھرتی پہ اس نے قدم رکھا اس سے ہزاروں سال پہلے جنات ایک بڑی مقدار میں یہاں پہ موجود تھے. کلیئر؟ ٹھیک ہے. انہوں نے اللہ سے پیغام لیا تھا کہ ہم انسانوں سے پوشیدہ رہیں, صحیح, شیپ بدل لیں, ہماری عمریں لمبی ہوں. صحیح. اب آپ کسی گھر میں آ گئے, کسی گراؤنڈ میں چلے گئے, کسی پلاٹ پہ چلے گئے, کسی ایسی جگہ کوئی درخت کاٹ دیا. یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو سب سے بڑی اویئرنیس دوں گا, جہاں درخت کاٹے جائیں گے وہاں پہ جنات کے اٹیک آپ پہ ہوں گے. آپ اسٹی نوٹ کر لیں. اگر پھلدار درخت ہے, کوئی اور درخت ہے, جب کٹتے ہیں میرے پاس بے شمار, میں نے جب پوچھتا ہوں کہ کون سا پھل کا درخت کاٹا تھا, اکثر یہ وہاں پہ رہتے ہیں. یہ ان کو غصہ کیا چڑھتا ہے کہ انہوں نے ہمارا گھر برباد کیا, آپ نے ان کا برباد کر. ایک خالی پلاٹ پڑا, یہ رہ رہے ہیں, تو یہ آ کے آپ نے گھر بنا لیا, ان کو غصہ ہے کہ کیوں جی ہمارے گھر پہ کیوں آ گئے. تیسرا بات ہے کہ آپ کسی جگہ پہ گئے, کسی فنکشن میں گئے, کسی پارک میں, کسی قبرستان میں, مختلف جگہ جن کے اور ویک ان کو چمڑ گئے, آ گئے. یا شیاطین کا وہ گروپ جو مسلمان شیاطین کبھی نہیں آتے, جو نارمل جنات کبھی نہیں آتے. ان جنات سے جب کمیونیکیشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ جنات جو شر پسند ہیں, جیسے بدماش ٹولے انسانوں میں نہیں, انہوں چھیڑ, اور جہاں پہ فریکوینسی میچ کی وہاں ٹھک گئے جا کے. انسانی اب کسی کے درخت کاٹ دیا, کسی کے گھر میں یہ پہلے سے موجود ہیں, کسی پارک میں کوئی اور وجہ ہوگی, انہوں نے کسی وجہ سے ناراضی. یہ جنات کرتے کیا ہیں؟ اچھا اس سے پہلے بھی ایک چیز واضح کر دیں کہ اگر آپ نے ابھی مثال دی کہ درخت کٹتے ہیں اور پھلدار درخت ہیں, وہ آبویسلی کسی کے لان میں ہوگا, گھر کے سامنے ہوگا, تو اب جنات کے لیے تو ایمیزون کے جنگل بھرے پڑے ہیں, درخت ہیں, وہاں جا کے رہ لیں. یہ کہتے ہیں ہم رہتے یہاں تھے, یہ ہم 500 سال سے 700 سے یہ ہمارا گھر ہے. اچھا یہ تو آپ صحیح بات کر رہے ہیں. یہ ایسا ایسا پہاڑی علاقوں میں کیوں جا رہے ہیں, ایسا ایسا پہاڑی علاقوں میں شفٹ کیوں چلے گئے. میں مری میں تھا, آپ یاسر بھی حیران ہو جائے گا, روز 500 جنات ہی کیسا نہیں کرنے, کوئی لڑکی بھی ہوش پڑی, کوئی لڑکا بھی ہوش پڑا, فلاں. انسانی آبادیوں سے دور رہتے ہیں, پھر جہاں یہ ادھر رہتے زیادہ تر. وہ والی بات ٹھیک, آگے ہم یہ بات کریں گے. یہ بابے جو کہتے ہیں گوشت لے کے آتے, گوشت جنگل بھرے پڑے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم یہاں رہتے تھے, یہ ہمارا ایریا تھا, تم کیوں آ گئے ہو. اچھا یہ جب انسانی آبادیوں میں آتے ہیں, پہلے اس کو کلیئر کر لیں. اب چاچی کو, ماسی کو, مامی کو خواب نظر آ رہا ہے کہ فلاں بندہ میرے پہ جادو کر رہا ہے. صحیح. وہ بندہ نہیں کر رہا. پہلی بات یہاں میں یہ کلیئر کر دوں, جادو کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. جی یہ مشکل کام ہے. ہر بندہ جادو نہیں کر سکتا کہ منٹی جادو ہو گیا, جہاں کچھ بھی خالص نہیں ملتا تو خالص جادو بھی. اچھا وہ خواب ان جنات نے جب دکھائے, بار بار کیوں دکھائے, میں کیوں دکھائے, کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا پچھلے 20 سال سے بول ہی نہیں رہے, پچھلے 10 سال شادی بیاہ ختم ہو گئے, وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں. ہمارا کام ہے خدا سے دور کرنا. جب یہ خدا سے دور ہوں گے, کسی نان مسلم کے پاس, کسی غیر شرعی عمل کے پاس جائیں گے, ان کی دنیا بھی برباد, ان کی آخرت بھی برباد. خواب دکھانے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اصل کریکٹر کچھ نہیں کر رہا, اصل کریکٹر کچھ نہیں کر رہا, وہ خواب آئی جا رہا ہے, فلانا بندہ جادو, فلانا بندہ جادو. تو جو خواب ہمیں آتے ہیں اس میں ریئل جادو ہوتا ہے, میں اس پہ انکار نہیں کر رہا, اس کی نشانیاں میں نے بتا دی ہیں. لیکن جو ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں خواب آتا ہے کہ فلاں بندہ اس نے میرے پہ جادو کر رہی ہے. حیران کون بات ہوگی کہ میں ایک بندہ میرے پاس 80 سال کے بہت بڑے افسر آئے تھے, کہ مجھے خواب پچھلے میری بھابی میں لئی کھلی ہے. میں کیا ہوا ہے خواب میں, آپ جو رات کو بھی آئی تھی, میں پتہ کر رہا بھابی کو فوت ہوئے 18 سال ہو گئے تھے. بے شمار کیسوں میں نے ایسے دیکھا, جب مریض دیکھے نا, جب کیس آتا ہے, پڑھا لکھا, مجھے پہلے دن سے تجسس تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے اندر کیا ہے. وہ کھوجی میرے اندر گھس جاتا تھا. میں کہ بندہ مر گیا, خواب پھر بھی آئی جا رہا ہے. یہ بندہ جس پہ شک ہے, مامی چاچی پھوپھی کوئی بھی ہے, وہ مر گئی, یہ پھنسے ہوئے ہیں. تو جادوگر کیا بکواس کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد نا چڑیل کا روپ دھار گئی ہے, اب وہ چڑیل بڑھ کے گئی. تو جنات انسانی آبادیوں میں افراتفری جھگڑا کرانے کے لیے یہ خواب دکھاتے ہیں. خواب کے ذریعے ہمارا معاشرہ تقسیم ہوتا ہے. بنگالی جادوگر کے پاس جاتا ہے تو دین دنیا خراب ہو